دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی ظاہر ہے موجودہ دور میں ہر آدمی اسی پر ہی پریشان رہتا ہے کہ میں اکثر بیمار رہا ہوں، یا خوراک کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، ٹینشن یہ وہ ایسے ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، وہ اس کی نشاندہی جتنی مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے آزماتا بھی ہے خود۔ بچہ آزماتا اپنے بندوں کو ہی ہے، عام بندے کو وہ آزماتا بھی نہیں ہے۔ جس کو کچھ دینا ہوتا ہے نا اس نے آخرت میں، تو آخرت میں اس کو کچھ مل جائے وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ دنیا میں تو چلو عارضی ہے۔ اب یہ جو اللہ ان چیزوں سے اپنے بندے کو اگر وہ چیک کر رہا ہے تو اس نے تو پہلے ہی بتایا کہ میں تو اپنے بندے کو چیک کرتا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ہی بندہ تھوڑا سا بیمار ہو جائے، یا کبھی بھوکا ہی رہنا پڑ جائے، یا کسی ایسی پرابلم میں آ جائے، تو انسان وہ تو کچھ کہے نہ کہے، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ قرآن پہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اس کے ترجمہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے میں ان کو آزماؤں گا، بھوک سے، نقصان سے، جان سے، خوف سے، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے میں ان کو آزماؤں گا۔ تو ان سے تو اللہ آگے راضی بھی ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے بس ایک خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو خود ایڈوانس کہہ رہا ہے کہ ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم تو کچھ اور کہتے ہیں، یہاں تک بھی ہے کہ روز قیامت جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کسی بندے سے اپنے کہے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے ملنے ہی نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کہے گا وہ جو میرا فلاں بندہ جو تیرا رشتہ دار تھا، جس کو تو جانتا تھا، جب وہ بیمار ہوا اگر تو وہاں اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہیں ملنا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو جو اپنے بندوں کو بیمار کرتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ خود اس کا نور ہوتا ہے وہاں پر۔ لیکن ہم لوگ تو کہتے ہیں اس کو ملنے تب جانا ہے کہ وہ امیر آدمی ہے، یا اگر میں نہ جاؤں تو کل گلہ کرے گا، رشتہ دار ہے، پھر ہمارا سب دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے، پھر نہ ہی جاؤ تو وہ بہتر ہے۔ آپ کی ہر سوچ، ملنا، چلنا، پھرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھی محفل میں بیٹھنا، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، اگر سب کچھ آپ کا یہ سوچ ہو کہ سب اللہ کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اس میں سے کوئی بھی کام اتنا سا بھی آ جائے نا دکھلاوا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا دینی آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نوافل کثرت سے پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب آپ کی سوچ میں یہ آ گیا تو پھر نہ ہی کرو تو وہ بہتر ہے۔ مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کی رکھو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ایسے کام صرف میرا مالک راضی ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنا سا بھی آ گیا نا کہ ایسے میں اگر باتیں کروں گا یا ایسے میں شو ہوں گا تو لوگ مجھے بڑا اچھا نیک سمجھیں گے، لوگ تو سمجھ جائیں گے پر اللہ کے سامنے کیا پیش کرو گے؟ آپ دکھلاوا کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ یہ کلام پاک کبھی غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ کی تمام عبادات، جو کچھ بھی آپ اچھا کام کر رہے ہو، جب تک وہ میرے لیے وقف نہیں کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خاص کر جو ہمارے اوپر چیزیں فرائض ہیں یا جو نفلی عبادات کرتے ہیں کافی ساری ہیں، سوچ صرف یہ ہو۔ آج کل تو ایسا بھی ہے کہ جیسے گھر میں قرآن خوانی کرانی ہے تو میں نے دیکھا ہوا ہے کسی گھروں پہ گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، والدہ فوت ہو گئی تھی، یا برکت کے قرآن خوانی کرا رہے ہیں، اور قرآن خوانی جو کرواتے ہوتے ہیں نا وہ باہر ٹہر رہے ہوتے ہیں خود بندے، یا مسجد کے بچے بلوا لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جو قرآن شریف پڑھو، 2-3 قرآن شریف ختم کرنے جی۔ وہ بیچارے بچے جو مدرسے کے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں سپیڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے بھیجا ہوئے جاؤ وہاں سے آرڈر آیا ہوا ہے، ان کے لیے کھانا پکے گا، خود باہر پھر خود نہیں پڑھیں گے قرآن شاپ، یعنی کہ خود کلام پاک کی اب تلاوت نہیں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے، جن کو بلایا ہوگا ان کو آرام سے بٹھائیں گے، وہ وضو کر کے ٹوپی شوپی پہن کے تلاوت کر رہا ہوگا، اور بعد میں مولوی صاحب کہیں گے چلو جی ختم ہونا ہے جی، اب فروٹ شوٹ آگے لگ گیا، اب آگے بیٹھ جائیں گے وہ۔ ہاں جی کس کے لیے کیا تھا جی؟ یہ والدہ فوت ہو گئی تھی، یا والد صاحب فوت ہو گئے تھے، یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تھا، اب دعا ہو رہی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے لنگر کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ آپ اس کی خود گواہی دینا کہ میں ان محفلوں میں شامل ہوتا تھا، باہر کچھ غریب فقیر فقراء بچے
جو بھی ہیں یہ باہر انتظار میں تھے. آپ یقین کریں کہ اگر وہ ایسے ہلکا سا جھانکے بھی نا کھانے کے لیے تو باقاعدہ وہی لوگ کہتے اوے باہر بیٹھو آپ کو آخر میں دیں گے، آپ کو آخر میں دیں گے. حالانکہ حق ان کا تھا. جو غریب ہیں بھوکے ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں دیگیں پک رہی ہیں، ہمیں بھی کھانا مل جائے گا. جو وی آئی پی لوگ ہیں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کسی مطلب کے ہیں، ان سے ہم کوئی مطلب لے لو، ان کو آپ نے وی آئی پی پروٹوکول دے کے A1 کھانا کھلا رہے ہیں. اور بلکہ ساتھ کئی دفعہ یہ بھی آپ مانو گے، میں نے خود دیکھا ہوا باقاعدہ پیک کر کے ساتھ بھی جا رہا ہوتا ہے. اور جو فقراء غرباء مساکین یتیم باہر بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہیں جب سب کچھ لوگ کھا پی جائیں گے تو ان کو بھی نا جو ان کا بچا ہوا ہوگا نا ان کی پلیٹوں میں وہ اکٹھا کر کے ایک ترامی سی بنا کے انہیں کہیں گے وہ یہاں بیٹھے کھاؤ، ان کو باہر بٹھا دیں گے. کاش ان کی سوچ میں یہ ہو کہ اگر ان کو تو میں نے چلو کھلا دی ہے، آج میں ان کو بھی وہی پروٹوکول دیتا جو اللہ کے غریب مسکین یتیم فاقہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آج میں ویسے ہی پروٹوکول دوں. دیکھو پھر اللہ راضی ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن کیا ایسا نہیں ہو رہا آج کل کہ جو رشتہ دار ہیں پہلے تو وہ کہیں گے اس کو بلاؤ یار، وہ کہے گا ہمیں بلایا ہی کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ سوچ نیگیٹو سوچ آ گئی ہے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں ہے. اس کو بلاؤ، اگر نہ بلایا تو وہ گلے کرے گا. چلو جی ایک تو یہ آ گیا. دوسرا کہیں گے وہ ملک صاحب کو چوہی صاحب کو بلا لو، کبھی کبھی کوئی کام بن جاتا ہے نا، 100 وعدے گھاٹے ہوتے ہیں تو ذرا سا ان کو بھی سمجھا کرو، ان کو بھی ساتھ فٹ کرو. نمبر 2 فراڈ ہے نا. مقصد اللہ کے لیے کلام پاک پڑھنے پہلے تو خود ہی پڑھو نا. کیا تم نے بندے کٹھے کیے ہوئے ہیں، بچے بٹھائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ہوتے ہیں، ان کو بٹھا دیتے ہو، وہ بیچارے پڑھی جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ خود پڑھ لو، ایک سپارہ پڑھ لو، اور اس کا جو ثواب ہے جو ایصال ہے جس کے لیے کرنا چاہ رہے ہو اللہ سے دعا کر دو، یا اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا جو پڑھ رہی ہوں اس میں جو بھی ثواب ہے، یہ جو میرے والد، یہ دعا نہیں آپ پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تقبل دعا، ہماری دعا قبول کر. ربنا اغفر لی، اور میری مغفرت مانگ، والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جتنے بھی مومن مومنات اس یوم تک دنیا میں آئے فوت ہو گئے، یا اللہ سب کو دے. اللہ تعالیٰ نے تو کلام پاک میں ایسی آیات رکھی ہوئی ہیں، اس پہ عمل کر لو. آپ کا یا میرا ایک سپارہ یا ایک رکوع دل سے پڑھ کے آپ کہیں یا اللہ اس کلام پاک کا یہ حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو بھی ثواب ملتا ہے آپ کو تو ملے گا. لیکن جو بھئی آپ کے فوت ہو گئے ہیں والدین، خالی آپ نام بھی نہ لیں، سوچ لیں کہ جو لوگ میرے ریلیٹیو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب دے دے، ان کو ملے گا. یہ تو حدیث پاک ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک چیز وہیں دفنائی جاتی ہیں، 2 واپس آتی ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ ایک تو اس کے اعمال، جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے، حج، عمرہ، یا کوئی بھی نوافل یا کوئی بھی نیکیاں کی ہوئی ہیں، نیک اعمال، وہ ساتھ جاتے ہیں. اس کی اولاد ساتھ جاتی ہے اگر ہے، یا کوئی ریلیٹیو دفنانے کے لیے جاتے ہیں نا. نمبر 3 اس کا پیسہ، مال کس پہ لگایا اس نے. یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. ایک دفن ہو جاتی ہے اس میت کے ساتھ. کیا دفن ہوتا ہے؟ اس کے اعمال، جو اس نے خود اعمال کیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، حج زکوٰۃ جو بھی اس نے کیا وہ اس کے اعمال ہیں. وہ اسی قبرستان میں جب آپ دفن کرتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اور 2 چیزیں، اس کی اولاد اور اس کا جو مال ہے جس نے دنیا میں رہنا ہے، اس کے مر تو گیا ہے وہ، یہ اب واپس جائیں گے وہ. اب اگر اس کی اولاد، کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں ساتھ جائیں گی؟ ایک اس کے ساتھ دفن ہوگی، 2 واپس جائیں گی. وہ جو واپس جائیں گی نا، اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر نماز ختم، عمرہ ختم، سب کچھ ختم، فالٹ کا کلوز ہو گیا اس کا سسٹم سارا، اس کا رجسٹر کلوز ہو کے اوپر چلا گیا. اب وہ قبر میں کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں، ختم جو ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے، اگر اس نے اپنی اولاد کو کچھ بتایا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، اور وہی اس کی اولاد قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کے مرنے والے، چاہے اس کا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماں ہے، باپ ہے، میاں بیوی، کوئی بھی رشتہ ہے، اس کو ملے گا تھرو اس حدیث کے. اس کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا. اور جو اس کا مال ہے، اگر آپ نے اس مال کو کسی اچھی جگہ پر لگا دیا، پیسہ ہے نا،
بھائی کوئی آدمی مرتا ہے بالفرض کو سرکاری ملازم ہے تو اس کے پیسے پینشن ہوتی ہے، یا ایک آدمی ہے اس نے کوئی بزنس کیا ہوا ہوتا ہے، اس نے کچھ مال بینک میں رکھا ہوتا ہے، کچھ بزنس میں لگایا ہوتا ہے، اہل خانہ کو اس کی وہ بیوی ہے یا میاں ہے یا بچے ہیں کوئی بھی ہے، اب اس کا یہی ہے کہ آپ اس کے پیسوں میں سے کچھ صدقہ خیرات دو، یعنی کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ جو اس نے عمل کیا وہ قبر میں اس کے ساتھ شفٹ ہو گیا، وہ تو اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس کو آپ چاہتے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آتی ہے یہ اٹھتے نہیں ہیں سارے قبرستان سے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ حدیث کے مطابق اس کی نیک اولاد اس کو فائدہ دے گی۔ تو کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو پہلے اتنا ٹرین کر دو دین کے بارے میں کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ ایسے کام نہیں کریں گے، کیونکہ ٹرین ان کو میں نے غلط کاموں سے کیا ہوا ہے تو میرے پر ان کا عذاب میرے پر بھی آ رہا ہوگا۔ اگر یہ اچھے اعمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کسی کے ساتھ دکھ تکلیف فراڈ نہیں کریں گے تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، حدیث کے مطابق یا قرآن کے مطابق ایسے ہی ہے۔ اور جو آپ کا اعمال ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اگر حلال سے کمایا ہوا ہے، اس میں سے کوئی بزنس کر رہے ہیں، کچھ منافع ہے تو آپ کا ہوگا نا۔ آپ کے بچوں کو یا اہل خانہ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہر جگہ پر، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، اوس پڑوس میں، ہر محلے میں کچھ یتیم بچے بچیاں ہوتے ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ انتہائی غریب خاندان ہوتا ہے کہ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، بچوں کا باپ یا اس عورت کا میاں، وہ باہر مزدوری کے لیے جاتا ہے، مزدوری نہیں ملتی ہے، بھوکا ہی واپس آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، کچھ نہیں کما رہا، اس کو پتہ ہے آپ کو اس کی ہیلپ کر دو، کبھی کھانا پہنچا دو، کبھی کوئی کپڑے شپڑے سی کے دے دو، کچھ ویسے ہی پیسے دے دو، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ آپ کا خواہش، آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر سارے اس کام کو کرتے جو اسلام کے اندر ہے، آپ اس پہ عمل کرتے جائیں، بس جو مر گیا اس کے اعمال اچھے ہوئے وہ، اور پیچھے سے اس کی اولاد یا اہل خانہ یا اس کا جو مال کمایا ہوا ہے وہ اچھے مقام پر لگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ابھی قیامت آئے گی تو آئے گی، جب تک اس کا قبر کے اندر حساب کتاب آستہ سے کلیئر ہو رہا ہوگا، جب وہاں کھڑا ہوگا روز قیامت اللہ کے سامنے، تو یہی اس کی نیک اولاد ہوگی، یہ نیک اچھا اس کا مال ہوگا، اس کو اتنے فائدے ہوں گے تو وہ کہے گا شکر ہے میں نے واقعی دنیا میں کچھ عرصہ اچھے کام کیے ہیں، آج مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک میں پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنا بدقسمت وہ بندہ ہوگا جس نے روز قیامت اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو نیک اعمالوں کی اس کے پاس بوریاں ہوں گی، بوریاں بھری اس کے سامنے آئیں گی، یعنی کہ وہ بندہ کہے گا میں نے اتنے اعمال کیے، بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ اب اللہ آپ کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا حساب کرتا ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کرے گا، اس نے خود کہا بولو۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتوں کو کہے گا ذرا آرڈر کراؤ بھائی، اس میں سے دنیا میں سے جتنے لوگ سے جاننے والے ہیں، اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کا مال لوٹا ہو، کسی کو سود سے پیسہ دیا ہو یا لیا ہو، یا کسی کو گالیاں دی ہو، یا کسی کو تنگ کیا ہو، بندے پیش ہو جاؤ۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کئی بندے سامنے آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھ سے اتنا پیسہ لیا ادھار، واپس ہی نہیں کیا، یہ اتنا طاقتور تھا کہ میں اسے واپس لے ہی نہیں سکا۔ اب اس دور میں پیسے تو نہیں ہوں گے، ڈالر نہیں ہوں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس نیکیاں ہی ہوں گی یا گناہ ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے جتنا اس سے مال لیا ہوا تھا نا، پیسے لیے تھے، کوئی پلاٹ لیا تھا، کوئی مکان لیا تھا، ریٹرن نہیں کیا، اس پیسوں کی جتنی نیکیاں بنتی ہیں نا، اسی بندے کی بوریوں سے نکال کے اس کے نام کر دو۔ اب وہ بوریاں خالی ہو رہی ہیں نیک اعمال کی، وہ ادھر شفٹ ہو رہی ہیں۔ ادھر ایک بندہ ہے جی دن بھر جو مجھے گالیاں دیتا تھا یا تانے مارتا تھا، ایسے ہی اس بندے نے جو نیک اعمال کی بوریاں لے کر وہاں آیا ہوگا نا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی نیک اعمال کی بوریاں ختم، بندے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے حساب کتاب پورا کرنا ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بوریاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندے رہ گئے ہیں نا، ان کے جو گناہ ہے نا وہ اس کی بوریوں میں بھرو آپ، پر ان کا حساب کتاب دو۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، حساب کتاب کا جتنا اس کا مالک اللہ ہے، وہ ایک ایک چیز کا حساب کتاب بندوں کو دے بھی رہا ہوگا، لے بھی رہا ہوگا۔ ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ سوچیں، جو آدمی نیکوں کی، نیک اعمال کی، صدقات خیرات جو بھی ہے بوریاں لے کر جائے گا، ہم جیسے بندے کہیں گے تو بس پرفیکٹ جنتی ہے، پکا جنتی ہے، لیکن وہاں تو یہ صاف ہو رہا ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ اب جو بندے ہیں نا
جنہوں سے اس نے ظلم کیا ہوا ہے، پیسہ کھا گیا، پلاٹ کھا گیا، کچھ اور دکھ دیے اور مطلب اس کو تکلیفیں دی ہوئی ساری عمر، اس نے وہ تنگ تھا، کچھ نہیں کر سکا۔ اب انہوں نے بھی کچھ گناہ تو کیے ہوں گے نا، اللہ کہے گا ان بندوں کے گناہ اس بوریوں بھرو۔ تب حضور نے کہا ہوگا وہ میرا امتی کتنا بدقسمت ہوگا کہ نیک اعمال کی بوریاں لے کر آئے گا، اور یہ نیک اعمال کی بوریاں خالی ہو کے وہ ساری گناہوں کی بوریاں بھر جائیں گی۔ اللہ کہے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جاؤ اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ بس حساب کتاب یہی ختم ہو گیا۔ تو میں تبھی کہتا ہوں خدا کے لیے یہ آپ کے جو ریلیٹو ہیں، جو آپ کے معاشرے میں آپ سے روز ملتے ہیں، اتنا تو کم از کم نہ کرو کہ ان کو لوٹو نہ۔ آج کل ہو کیا رہا، کہتے ہیں اس سے اتنے پیسے لوگ واپس بھی نہیں دینے ہیں، اس کو گالیاں دو، اس کو تانے دو، اس کے گھر میں کوئی ایسا کوئی سسٹم کرو کہ یار وقت تنگ ہی رہے گی، اس پہ خوش رہتے ہیں۔ بس یہ خیال کرنا کہ کہیں آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ جو آپ 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، آج عمرے بھی کری جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق آپ سے اتنی تنگ ہے وہ بول نہیں سک رہی۔ روز قیامت اللہ انہی مخلوق کو کھڑا کرے گا، اور آپ کے نیک اعمال جو آپ بڑے فخر سے کرنا، میں اتنے حج کیتے نے، اتنے عمرے کیتے نے، کہ میں روزے نفلی بھی کرتا ہوں، تو میں یہ کرتا ہوں، یہ خیال کرنا کہ جس بندے کی بات احادیث میں بتائی گئی نا، وہ بندے کہیں آپ تو نہیں ہیں۔ روز قیامت اللہ کے سامنے پکڑ میں ہوگے اور آپ بھی کہو گے یہ کیا ہوگا یار۔ تو ابھی بھی جو زندہ ہو نا، اس میں میں آپ سب ہو، خدا کے لیے آج ہی توبہ کر لو کہ جس کو آپ نے دکھ دیا ہوا ہے اور جس سے پیسے لیے اس کو واپس کر دو کسی حساب سے، اور جس سے فراڈ کیا اس کو بھی معافی مانگ لو۔ تو ابھی فیصلہ کر لو، ابھی جس نے یہ اسپیچ میری سن رہے ہیں نا، میں بھی شامل ہوں، خود کہنے والا، آپ بھی چلو آج مل کے آج تیار کرتے ہیں کہ آج جو خاص کر یہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی، اور میں جو بتا رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے ہم نے کوئی دکھ دیا ہوا ہے اس سے جا کے ایسے معافی مانگتے ہیں۔ روز قیامت اللہ یہ نہیں کہے گا یہاں سے معافی مانگنا، نہ ہر بندہ پھنسا ہوا ہوگا کہ میرا پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہوگا دوزخ کا یا جنت کا، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی فیصلہ کرو کہ جس انسان کو، وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی، ماں بھی، رشتہ دار بھی، یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو ہے، یا کوئی ایک عام انسان ہے جو آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کوئی دکاندار ہے، یا کوئی آپ کا دکاندار آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کا کوئی آپ سے حساب کتاب لینے والا ہے، جس سے آپ نے کوئی ٹیڑھی پیسہ بھی لیا ہوا، یا اس کو پیسے دے دو، یا ایسے کر لو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کل میرا بھی آخری دن ہو، بلکہ یہی آخری دن ہو، آج کے بعد نہیں مر جاؤں، مجھے تو نہیں پتا اپنے بارے میں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اٹھ کے گئے، 10 منٹ کے بعد رپورٹ آئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اٹیک ہوا ہے، وہ مر گیا بندہ۔ اس میں سے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج میں عہد کرتا ہوں، جس کے میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، پیسے دینے ہیں، جس کو میں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، ایسے کر کے اس کے پاؤں پکڑ کے اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے بندہ معاف، قتل کرنے والے لوگ جا کے معافیاں مانگتے ہیں، جرگے ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے کون سا قتل کیا ہوگا؟ یہ دکھ دیا ہوا ہے نا، تو آرام سے جا کے، جب کوئی آپ کہیں قتل کرتے ہو تو گاؤں کے جرگے جاتے ہیں معافی نامے کے لیے، وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس کے سامنے اس نیت سے جائیں کہ واقعی یار ہو سکتا ہے کل میں ہی نہ ہوں یا اگلے ہفتے میں نہ ہوں، تو ابھی زندہ تو ہوں نا میں، وہ بندے زندہ ہیں، جا کے ان سے معافی مانگ لو، اور اگر مر گئے نا اس کی قبر میں جا کے اس کی مغفرت کی لگاتار دعا کرو، چلو وہاں سے حساب کتاب کرو۔ لیکن جب میں بتا دوں کہ لین دین ابھی کر لو، روز قیامت یہ جو ہمارے حج، عمرے، نمازیں، زکوٰۃ، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہہ رہے ہیں، میں نے ڈھیر لگا دیے عبادات کا، میں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، یہ نہ ہو کہ وہی لوگ اللہ کے سامنے ہو، اللہ کے ان کو اس کا حساب کتاب دے، اور ہماری یا آپ کی اللہ معاف کرے، وہ ہم اس میں شامل کبھی بھی نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے کہ ہماری وہ ساری زندگی کی نیکیاں جن کو ہم نے تکلیف دی ہے، ان کی نیکیاں وہاں جا رہی ہوں، ہماری نیکیاں، اور جب نیکیاں ختم ہوں تو ان کے جو گناہ ہیں وہ یہاں آ رہے ہوں۔ تو بدقسمت ترین وہ شخص ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بھری ہوئی نیکیاں ہوں گی، اور جب حساب کتاب ختم ہوگا تو وہی نیکیاں گناہوں کی، فراڈ کی، قتل کی، دھوکے کی ہوں گی۔ تو اس کے بعد پھر اگلا حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ اس کو چکو تو سدھا دوزہ کے سٹ دو، اس قابل ہی نہیں بنتا۔ تو بس یہ آسان ہے نا۔ فی الحال میرے لیے آپ بھی دعا کریں کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں۔ خدا کے لیے دنیا بڑی قلیل ہے، کوئی پتہ نہیں ہے قیامت
کے بارے میں انتظار کر رہے ہو کہ امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسے آپ کی زندگی بس یہی ہے. آج کی رات گزر گئی، شکر الحمدللہ. سویرے اٹھ کے جو نماز پڑھتے ہو نا، شکرانے کے ہوتے ہیں کہ یا اللہ صبح پھر مجھے مل گئی ہے. یہ بات یاد رکھنا. آج ہی بس چپ کر کے توبہ کرو، نوافل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. اور اللہ سے معافی بعد میں مانگنا، پہلے اللہ کی مخلوق سے معافیاں مانگ لو. اگر وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. بس پھر ایک چھوٹا سا شعر ہے اس سب کا ملا ملو کے، کہ ہماری زندگی کیا ہے، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز. یہ بندہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ خان میں اذان دیتے ہیں تو مر جاتا تو نماز جنازہ. وہ شاعر نے کیا شعر کہہ دیا، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، بس زندگی ہماری اتنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.